نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے والے ہیں یہ ایک اہم قصہ ہے، آپ اس کو سنیے گا، بالکل آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق موجود ہے، ایک اہم سبق موجود ہے، سنیے گا۔ کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا موت کا وقت قریب ہو گیا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد جب فرشتے اس کے پاس آئے موت کے بعد اور اسے ایک سوال کیا، فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی نیکی ہے؟ اب وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اپنی کوئی ایسی نیکی یاد نہیں ہے، کوئی ایسا کام یاد نہیں ہے نیکی کا جو میں نے کیا ہو۔ ہاں البتہ وہ شخص کہنے لگا کہ ایک نیکی جو کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، میں یہ کام کرتا تھا کہ جو شخص مجھ سے قرض لیتا تھا، قرض لینے کے بعد وہ وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ قرض مالدار ہوتا تھا لیکن وقت پر وہ ادا نہیں کر سکتا تھا اور میں اس کو مہلت دے دیتا تھا۔ اگر کوئی تنگ دست ایسا ہوتا تھا اور تنگ دست وہ ادا نہیں کر سکتا تھا واپس قرض کو، تو میں اس سے درگزر کرتا تھا۔ صرف یہی مجھے یاد ہے کہ میں کرتا تھا۔ عزیز ساتھی، اس عمل سے معزز ناظرین، اس کو کتنا بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ ایک صلہ رحمی ہے۔ مقروض کو مہلت دینا اور ایسے مقروض کو جو تنگ دست ہے اس سے درگزر کرنا، یعنی اس کو چھوڑ دینا، اس سے معاف، درگزر کا معنی اس کو معاف کر دینا، اس سے قرض واپس نہ لینا۔ کتنا بڑا اس کو فائدہ ہوا، اس ایک نیکی کا، ایک عمل کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک عمل پہ اللہ تعالی کی رحمت کا جوش ہوا اور اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ جس نے زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، صرف ایک ہی کام ان کا یہ تھا کہ یہ جو بھی مقروض ہوتے تھے، قرض دار ہوتے تھے، قرض دینے کے لیے مہلت اور کوئی نہیں دے سکتا، اس کو معاف کر دیتے تھے۔ اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر ایک تو ایمان ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کے جب معافی والے معاملات ہوتے ہیں تو پھر حالانکہ اس حدیث کی وضاحت کے اندر، اس واقعے کی وضاحت کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شخص جس نبی کے دور کا تھا اس نبی کی شریعت کا زیادہ پابند بھی نہیں تھا، زیادہ پابند بھی نہیں تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہمارے مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، ہم ان کے ساتھ
نرمی برتیں، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی مہلت چاہتا ہے تو اس کو مہلت دے دیں، اور کوئی تنگ دست ہے، قرض کو واپس نہیں کر سکتا، تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیں جو تنگ دست ہے، جو قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔